العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وهي معنوية ولفظية. فالمعنوية أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها، وهي إما بمعنى اللام فيما عدا جنس المضاف وظرفه، وإما بمعنى من في جنس المضاف أو بمعنى في ظرفه وهو قليل، مثل غلام زيد وخاتم فضة وضرب اليوم. وتفيد معرفة مع المعرفة وتخصيصا مع النكرة، وشرطها تجريد المضاف من التعريف، وما أجازه الكوفيون من الثلاثة الأثواب ومن شبهه من العدد ضعيف. اور اضافت جو حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہوتی ہے معنوی اور لفظی ہوتی ہے. فالمعنویۃ پس اضافت معنوی یہ ہے کہ مضاف ایسے صفت کا صیغہ نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو. وہی اما بمعنی اللام، اور وہ یعنی اضافت معنوی یا تو بمعنی لام ہوگی اس صورت میں جب کہ مضاف الیہ نہ تو مضاف کی جنس سے ہو نہ مضاف کا ظرف ہو، یا اضافت بمعنی من ہوگی اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، یا بمعنی فی ہوگی اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہو. اور یہ یعنی اضافت بمعنی فی کا استعمال قلیل کم ہے. جیسے غلام زید زید کا غلام، خاتم فضۃ چاندی کی انگوٹھی، ضرب الیومی آج کی مار. اور اضافت معنوی تعریف یعنی معرفہ بنانے کا فائدہ دیتی ہے معرفہ کے ساتھ، و تخصیص مع النکرتی اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے نکرہ کے ساتھ. اور اضافت معنوی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مضاف الف لام تعریف سے خالی ہو. شرطها تجرید المضاف من التعریف. اضافت معنوی کے لیے شرط مضاف کو خالی کرنا ہے الف لام تعریف کے ذریعے، الف لام تعریف سے. وما اجازہ الکوفیون، اور وہ ترکیب جس کو کوفیوں نے جائز کہا ہے، یعنی الثلاثۃ الاسوابی اور اس جیسے عدد میں، تو یہ ترکیب ضعیف ہے. طلبہ عزیز، صاحب کتاب یہاں سے اس اضافت کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں جو حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جس میں حرف جر مقدر ہوتا ہے. اس اضافت کی تقسیم کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت معنوی اور اضافت لفظی. پھر آگے ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے. سب سے پہلے اضافت معنوی کی تعریف کرتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ اضافت معنوی وہ اضافت ہے جس میں مضاف ایسی صفت کا صیغہ نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو. اور صفت کا صیغہ ہونے سے مراد ہے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اور معمول سے مراد ہے فاعل اور مفعول بھی. اضافت معنوی کی اس تعریف سے اضافت معنوی کی تین صورتیں نکل سکتی ہے. مضاف نمبر 1، مضاف نہ صیغہ صفت ہو نہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام زید. تو مضاف نہ تو صیغہ صفت ہے غلام ہے، اور
اسی طریقے سے زید اس کا معمول بھی نہیں۔ دوسری صورت مضاف صیغہ صفت تو ہو مگر اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے کریم البلدی، شہر کا سخی۔ تو یہاں پر مضاف صفت کا صیغہ تو ہے کریم، لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے، اس لیے کہ البلد یہ فاعل اور مفعول بھی نہیں بلکہ مفعول فیہ ظرف ہے۔ اسی طریقے سے تیسری صورت مضاف صیغہ صفت نہ ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا، مجھے زید کے عمرو کو مارنے نے تعجب میں ڈال دیا۔ اس مثال میں ضرب صیغہ صفت نہیں ہے کیونکہ وہ مصدر ہے مگر اپنے معمول کی طرف مضاف ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ مضاف کا اعراب یہ عامل کے مطابق ہوتا ہے، عامل کے تابع ہوتا ہے، جیسا عامل ہوگا ویسے ہی مضاف کا اعراب ہوگا، لیکن مضاف الیہ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ جسے آپ مثال دیکھ سکتے ہیں ھذا کتاب راشد، تو کتاب یہ ھذا کی خبر ہونے کی وجہ سے تو مرفوع ہے، مضاف ہے، لیکن راشد مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اس طریقے سے رأیت کتاب راشد، تو اب یہاں پر دیکھو مضاف حالت نصبی میں آ گیا مفعول ہونے کی وجہ سے، اور راشد تو مجرور ہے مضاف الیہ کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے نظرت الی کتاب راشد، یہاں پر کتاب مضاف مجرور ہو گیا عامل جار کی وجہ سے، اور راشد مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ اضافت معنوی حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ حرف جر تین طرح کے ہو سکتے ہیں، لام، من اور فی، یعنی حرف جر جو مقدر ہوتے ہیں لام، من اور فی مقدر ہوتے ہیں۔ اس کا مصنف قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ کہاں پر آپ اضافت میں لام کو مقدر مانیں گے، کہاں پر من کو مقدر مانیں گے، کہاں پر فی مقدر ہوگا۔ چنانچہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ نہ تو مضاف کی جنس سے ہو نہ مضاف کا ظرف ہو، مضاف کی جنس سے بھی نہیں ہے اور مضاف کا ظرف بھی نہیں ہے مضاف الیہ، تو اضافت بمعنی لام ہوگی، یعنی اضافت لام کے ساتھ ہوگی۔ جیسے غلام زیدن، اس میں اضافت بمعنی لام ہے، اصل میں غلام لزیدن، کیونکہ مضاف الیہ زید نہ تو مضاف غلام کی جنس سے ہے اور نہ اس کا ظرف ہے، کیونکہ مضاف الیہ کے مضاف کے جنس سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف اور غیر مضاف دونوں پر صادق آئے، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہو، اور مضاف کے جنس سے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف اور غیر مضاف دونوں پر صادق نہ آئے۔ مثال مذکور میں زید نہ تو غلام پر صادق آتا ہے، یعنی زید نہ تو غلام کو زید کہیں گے اور نہ زید کو غلام کہیں گے، اور نہ غلام کے علاوہ کسی اور پر زید صادق آتا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک مخصوص ذات ہے، اور نہ زید غلام کا ظرف ہے، لہذا غلام کی اضافت زید کی طرف اضافت لامی ہے، اضافت لامیہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی غلام لزیدن تھا، لام کو مقدر کر دیا۔ اور اگر مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، یعنی مضاف الیہ مضاف اور غیر مضاف دونوں پر صادق آئے تو اضافت بمعنی من ہوگی، جیسے خاتم فضۃ، کہ اس مثال میں مضاف الیہ فضۃ مضاف یعنی خاتم اور غیر خاتم دونوں پر صادق آتا ہے، کیونکہ خاتم بھی
چاندی ہوتی ہے، یعنی انگوٹھی چاندی کی ہوتی ہے، اور انگوٹھی کے علاوہ دوسرے زیورات بھی چاندی کے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس بھی ایسا ہی ہے کہ انگوٹھی چاندی کی بھی ہوتی ہے اور چاندی کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ تو مضاف الیہ مضاف اور غیر مضاف دونوں پر صادق آئے تو یہ اضافت بمعنی من ہوگی، جیسے خاتم و فضتن، تو اس مثال میں مضاف الیہ فضتن مضاف یعنی خاتم اور غیر خاتم دونوں پر صادق آتا ہے، کیونکہ خاتم بھی چاندی ہے اور خاتم کے علاوہ اور چیزیں اور زیورات بھی چاندی کے ہیں، لہذا خاتم کی اضافت فضہ کی طرف اضافت بمعنی من ہے، یعنی خاتم من فضتین، من کو مقدر کر دی۔ اور اگر مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہو تو اضافت بمعنی فی ہوگی، جیسے ضرب الیومی صلاۃ اللیل، رات کی نماز، یعنی صلاۃ فی اللیل تھا، ضرب فی الیوم، کہ اس مثال میں الیوم اور اسی طریقے سے اللیل مضاف الیہ مضاف یعنی ضرب کا ظرف واقع ہو رہا ہے، صلاۃ فی اللیل، اللیل یہ صلاۃ کا ظرف ہے، اس لیے کہ نماز کب پڑھی گئی؟ رات کے وقت میں پڑھی۔ ضرب الیومی مار کب پڑھی؟ دن کے وقت میں۔ تو الیوم اور اللیل یہ مضاف کے ظرف واقع ہیں، لہذا ضرب کی اضافت الیوم کی طرف اور صلاۃ کی اضافت اللیل کی طرف اضافت بمعنی فی ہے، ضرب فی اللیل صلاۃ فی ضرب فی الیومی اور صلاۃ فی اللیل، تو فی مقدر کر دیا گیا، اس کو اضافت بمعنی فن کہتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وہ قلیل، یعنی اضافت بمعنی فی کا استعمال قلیل ہے۔ آگے مصنف نے وتفید معرفا مع المعرفتی وتفید تعریفا مع المعرفتی، مصنف یہاں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اضافت معنوی اگر معرفہ کی طرف ہو، جیسے غلام زیدن میں، تو وہ تعریف یعنی مضاف کو معرفہ بنانے کا فائدہ دے گی۔ جیسے اس مثال میں آپ دیکھیں غلام زیدن، غلام اضافت سے پہلے نکرہ تھا، لیکن زید کی طرف اضافت کی وجہ سے وہ معرفہ ہو گیا۔ تو اضافت معنوی جب معرفہ کے ساتھ ہو تو تعریف کا یعنی معرفہ بنانے کا فائدہ دیتی ہے، یعنی مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے۔ تو غلام جو نکرہ تھا، زید معرفہ کی طرف اس کی اضافت ہوئی تو اس کو معرفہ بنا دیا۔ اور اگر نکیرہ کی طرف ہو، اضافت معنوی اگر نکیرہ کی طرف ہو تو مضاف کی تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، یعنی قلت اشتراک کا فائدہ دیتی ہے، اور تخصیص کہتے ہی ہیں قلت اشتراک کو، تقلیل الاشتراک فی النکرات کا نام ہی تخصیص ہے۔ تو اگر نکیرہ کے ساتھ ہو اضافت تو اس صورت میں مضاف میں تخصیص کا فائدہ دیتی ہے قلت اشتراک کا، جیسے غلام رجل، مرد کا غلام۔ اس مثال میں غلام کو رجل کی طرف اضافت کرنے سے پہلے یہ مشترک تھا کہ ہو سکتا ہے مرد کا غلام ہو، عورت کا غلام ہو، دونوں کے درمیان مشترک تھا، لیکن غلام رجل کہا تو اس صورت میں پھر یہ مرد کے ساتھ خاص ہو گیا، اس میں تخصیص ہو گئی کہ مرد کا غلام ہے، عورت کا غلام نہیں ہے، تو عورت کا غلام ہونے کا احتمال اس سے ختم ہو گیا، تو اشتراک میں کمی آ گئی، تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کلمہ مثل اور کلمہ غیر اس حکم سے مستثنی ہے۔ ابھی جو کہا گیا نا بھی کہ تعریف کا فائدہ دیتا ہے یعنی معرفہ بنانے کا، لیکن مثل اور غیرہ اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو تب بھی معرفہ نہیں ہوتا،
کیونکہ ان میں بہت زیادہ ابہام ہے. اس سے پہلے اسباق میں سے کسی سبق میں گزرا ہے، ہم نے بتایا تھا کہ ابہام میں ڈوبے ہوئے کلمات ہیں. معرفہ کی طرف اگر اضافت کر دی جائے تب بھی یہ معرفہ نہیں بنتے. وشرطها تجرید المضاف من التعریف، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اضافت معنویہ کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اضافت معنویہ تب صحیح ہوگی جب مضاف بوقت اضافت تعریف سے خالی ہو، الف لام تعریف سے، حرف تعریف سے خالی ہو، یعنی نکرہ ہو. اگر اضافت کے وقت مضاف حرف تعریف سے خالی نہیں ہوگا تو پھر اس صورت میں اضافت صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مضاف اگر معرفہ ہو تو اس کا مضاف الیہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ بھی معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. اگر مضاف الیہ بھی معرفہ ہو تو پھر معرفہ کو معرفہ کی طرف مضاف کرنا یہ تحصیل حاصل ہے. اس لیے کہ معرفہ کی طرف اضافت کرنے کا مقصد ہوتا ہے معرفہ بنانا. پہلے سے معرفہ ہے تو تحصیل حاصل لازم آئے گا، اور یہ صحیح نہیں ہے. اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو اعلیٰ کا ادنا سے حصول لازم آئے گا کہ پہلے سے وہ معرفہ ہے اور آپ اس کو معرفہ بنانے جا رہے 21 سے نکرہ سے، اور یہ صحیح نہیں ہے. لہذا اس لیے کہا کہ مضاف کا معرفہ یعنی الف لام تعریف سے خالی ہونا ضروری ہے. وما اجازہ الکوفیون من الثلاثۃ الاسواب، یہاں سے مصنف علماء کوفیین کا مذہب بیان کر رہے ہیں کہ علماء کوفیین کا مذہب یہ ہے کہ الثلاثۃ الاسوابی جیسی کوئی ترکیب ہو، یعنی مضاف معرفہ ہو یا کوئی عدد معرب باللام ہو، پھر اس کی اضافت تمیز کی طرف کی جائے، جیسے الخمسۃ الدراہمی، المئۃ الدیناری وغیرہ. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جائز ہے. علماء نحات کوفہ کے نزدیک، لیکن صاحب کتاب علامہ ابن حاجب نے مذکورہ عبارت میں ان پر رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ الثلاثۃ الاسوابی اور الخمسۃ الدراہمی المئۃ الدیناری جیسی کوئی ترکیب کو صحیح کہنا یہ بالکل ضعیف ہے، یہ ضعیف قول ہے، کیونکہ یہ قیاس اور عقل کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی ہم بتا کر آئے ہیں کہ معرفہ کی اضافت معرفہ کی طرف کرنے میں تحصیل حاصل لازم آتا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے فصحاء عرب نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے، اور اس طرح کی کوئی ترکیب کوئی مثال ان سے ثابت نہیں ہے. بلکہ عدد جب مضاف ہو تو اپنی تمیز کی طرف اس میں الف لام کا ترک کرنا ہی ان سے ثابت ہے. ہاں البتہ فصحاء عرب کے کلام میں جہاں جہاں عدد معرب باللام ہو کر آیا ہے اور پھر آگے اس کی اضافت ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ مضاف الیہ کی ترکیب نہیں ہے، بلکہ عدد معرب باللام یہ مبدل منہ بنتا ہے یا معطوف بنے گا، اور آگے والا دوسرا معرب باللام اس اسم کے لیے بدل الکل بنے گا یا عطف بیان بنے گا. اب جب اس طرح کی ترکیب نہ قیاس اور عقل کے اعتبار سے صحیح ہے نہ فصحاء عرب کے کلام سے ثابت ہے تو پھر مصنف کو کہنا چاہیے لا یجوز، لیکن مصنف تو کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے. تو ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ کسی درجے میں تو صحیح ہے، ضعیف قول ہے لیکن ایک دم غلط نہیں ہے، تو لا یجوز کہنا چاہیے تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ فصحاء عرب سے بعض ایسی مثالیں ثابت ہیں جو مبدل منہ یا معطوف ہے، تو یہاں مذکورہ مثالیں الثلاثۃ الاسوابی وغیرہ چونکہ مشاکلتاً شکل کے اعتبار سے ایک جیسی ہے، ان کے مشابہ ہے، تو اس مشابہ کا احترام کرتے ہوئے مصنف نے ضعف فرمایا.
لا يجوز اور لا يصح نہیں فرمایا۔ آج کا اپنا یہ درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.